مسجد کی اہمیت کے لیے صرف اور صرف یہی بات کافی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسجد کا ذکر ہوا اس کے ساتھ لفظ اللہ جڑا ہوا ہے، اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے والا، جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، جو مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، جو مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، جو مسجدوں سے محبت کرتا ہے، جو مسجدوں سے اپنا دل لگاتا ہے، جو مسجد آتا ہے جاتا ہے، صبح و شام نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خالق کائنات نے اس کی ایمان کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی۔ جو بھی مسجد تعمیر کرے گا، اللہ رب العالمین کا گھر بنائے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرنا کوئی ایک آدمی کا تو کام نہیں ہے، کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹی مسجد ہی کیوں نہ ہو، کہ جو بھی اللہ رب العالمین کا گھر بنائے گا، وہ بڑا گھر بنائے یا چھوٹا گھر بنائے، بڑی مسجد بنائے یا چھوٹی مسجد بنائے، یہی فضیلت ہے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ مسجد کی اہمیت کے لیے صرف اور صرف یہی بات کافی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسجد کا ذکر ہوا اس کے ساتھ لفظ اللہ جڑا ہوا ہے، اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ قرآن حکیم پڑھیں گے تو جہاں کہیں بھی مسجد کا ذکر ہوا نسبت کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ ایک آیت ہے سورہ جن کے اندر، اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ غور سے سنیے آیت، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یقیناً مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو مسجد کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی ہے، تو پھر اس کی اہمیت ہے، اور اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی مسجد سے، اللہ رب العالمین کے گھر سے روکے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی مسجد کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر بھی مسجد کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ تو پھر یاد رکھا جائے کہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا گھر ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، آپ کا گھر نہیں ہے۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے والا، جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، جو مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، جو مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، جو مسجدوں سے محبت کرتا ہے، جو مسجدوں سے اپنا دل لگاتا ہے، جو مسجد آتا ہے جاتا ہے، صبح و شام نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خالق کائنات نے اس کی ایمان کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی، خالق کائنات نے اس کی ایمان کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہو گئی۔ گواہی دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، گواہی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کس کے تعلق سے گواہی دے رہا ہے؟ جو مسجد سے محبت کرنے والا ہے، جو مسجد تعمیر کرنے والا ہے، مسجد کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 18۔ اور گواہی کس انداز سے، اس کے اندر جو نشانیاں ہیں اور کیا کیا کوالٹی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا للہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ 5 کوالٹی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کے ایمان کی گواہی خود اللہ رب العالمین دے، خود اللہ رب العالمین دے۔ مسجد تعمیر کرنا کیا مطلب؟ اچھا، مسجد تعمیر کرنا بھی ہو سکتا ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، بہت مشہور حدیث ہے، آپ سن چکے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ جو بھی مسجد تعمیر کرے گا، اللہ رب العالمین کا گھر بنائے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرنا کوئی ایک آدمی کا تو کام نہیں ہے، کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹی مسجد ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی میرے خیال سے ایک آدمی ہاں ٹھیک ہے بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ ایک حدیث کے اندر واضح کیا گیا من بنا للہ مسجدا کبیرا او صغیرا، کہ جو بھی اللہ رب العالمین کا گھر بنائے گا، وہ بڑا گھر بنائے یا چھوٹا گھر بنائے، بڑی مسجد بنائے یا چھوٹی مسجد بنائے، یہی فضیلت ہے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب ایک نارمل آدمی، ایک غریب آدمی اگر سوچے کہ ہم اللہ رب العالمین کا گھر بنائیں گے، تعمیر کریں گے، میرے خیال سے وہ مکمل تنہا ایک آدمی، ایک غریب آدمی نہیں بنا سکتا ہے۔ جی کیا خیال ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے۔ اب پیارے نبی کی ایک اور حدیث سنیے، یہ سب ایسی حدیثیں ہیں نا جو امید دلانے والی ہے، ہم غریبوں کو امید دلاتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر اخلاص ہے، آپ کے اندر تقویٰ ہے، آپ کیجئے، مدد کیجئے، اللہ رب العالمین وہی فضیلت آپ کو دے گا۔ حدیث ہے من بنا للہ مسجدا، حدیث کے الفاظ یہ ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مفحص قطات، پرندے کے گھونسلے کے برابر۔ پرندہ گھونسلہ بناتا ہے، پرندہ گھونسلہ بناتا ہے تو گھونسلے کے برابر، گھونسلے کے مانند اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا گھر بناتا ہے، یہی فضیلت ہے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر سمجھ میں کیا آیا؟ یہ پوری بلڈنگ تعمیر کرنا یہ مراد نہیں ہے، آپ صرف ہاتھ بٹائیے، آپ سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ کیجئے، یہی فضیلت اللہ رب العالمین دے گا۔ اچھا، جہاں اس حدیث کے اندر انما یعمرو، یعمرو کا لفظ ہے، یعمرو کا مطلب آباد کرنے والا، تعمیر کرنے والا، اور تعمیر کرنے والے کو عمار کہا جاتا ہے، عمار۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ لعمار المساجد، عمار مساجد کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود خالق کائنات اس کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائی، صرف تعمیر کرنا مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کی صاف صفائی کرتا ہے، اچھا مسجد میں کیا کام ہوتا ہے؟ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں کوئی آئے گا اذان دینے کے لیے، یہ جو اذان دیتا ہے نا، اذان دینے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اذان دینے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی مشہور آیت ہے، آپ بارہا سن چکے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے۔ اس آیت کا ایک مفہوم اور ایک معنی اہل علم نے مؤذن کیا ہے، مؤذن کا نام بتایا ہے۔ مؤذن کیا کرتا ہے؟ 5 دفعہ دن اور رات میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو وہ بھی تو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہے۔ اذان دینا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو مؤذن ہوں گے، دنیا کے اندر جو اذان دیا کرتا تھا ان کی گردن لمبی ہوگی۔ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہیں اور دنیا کے اندر جو مؤذن تھا، اذان دیا کرتا تھا، وہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ بدصورت نہیں لگے گا، خوبصورت لگے گا، دور سے پہچانا جائے گا۔ دنیا کے اندر یہ پکارا کرتا تھا، لوگوں کو آواز دیتا تھا، نماز کے لیے بلاتا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا تھا۔ تو اذان دینا یہ بھی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اذان دینا یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، حدیث کے اندر آپ کو ملے گا کہ قرآن اندازی کرنا پڑے گا۔ لوگ اتنے زیادہ جھگڑا کریں گے اذان دینے کے لیے کہ قرآن ڈالنا پڑے گا، جس کا نام آئے گا وہی اذان دے گا، قرآن اندازی کرنا پڑے گا آپ کو۔ مجھے
ایک جملہ یاد آیا، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے. کون؟ حضرت عمر امیر المؤمنین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو کسی مسجد میں مؤذن ہوتا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آج ہم اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر کسی مسجد میں مؤذن کو تیار کیا گیا، مؤذن متعین ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ کیسا مؤذن ہے، وہ کس طریقے سے اذان دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک صحابی کے بارے میں کہا تھا، جیسے حضرت بلال، حضرت ابو محذورہ، کہا تھا کہ انہیں اذان کے کلمات سکھاؤ. ان کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی، ان کی آواز بلند تھی. آج کے زمانے میں اذان کون دیتا ہے؟ اذان دینے کا ڈھنگ نہیں ہے، صحیح تلفظ نہیں ہے، جملے کی وہ ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہے. ہم ایسے شخص کو مؤذن بناتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ اگر میں خلیفۃ المسلمین نہ ہوتا، لوگوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ نہ ہوتا، تو میں کسی مسجد میں مؤذن ہوتا، میں اذان دیتا. تو مسجد سے جس کا بھی کنیکشن جڑ جائے گا نا، یاد رکھیے اس کی فضیلت کا کیا کہنا، اس کی فضیلت کا کیا کہنا. ایک حدیث دیکھیے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو مسجد کی صاف صفائی کریں گے، تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مسجد کی صاف صفائی اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد. پیارے نبی نے کہا کہ مجھے میری امت کے اجر و ثواب کو دکھایا گیا. پیارے نبی کو دکھایا گیا جنت، جہنم اور ساری امت کے اجر و ثواب کو دکھایا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اجر و ثواب میں وہ نیکی بھی شامل ہے، حتی القذات، وہ کنکر، وہ پتھر جس کو آدمی نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، وہ نیکی بھی شامل ہے. سبحان اللہ. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں، اگر مسجد میں آپ کچھ دیکھ لیں، اچھا قذات کس کو بولتے ہیں جانتے ہیں؟ ابھی تو یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ کوڑا کرکٹ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی دے رہا ہے نا. یہ کوڑا کرکٹ، کنکر، چھوٹے چھوٹے کنکر، ایک دھول کے برابر، ایک ذرہ اگر کوئی شخص مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا بھی اجر و ثواب مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آپ کسی مسجد میں جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہلے سے کوئی فکس ہے صاف صفائی کرنے والا، صاف صفائی کرتا ہے وغیرہ، جانے دیجئے. اگر کچھ دیکھے مسجد میں، ایسی چیز دیکھ لے جو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، تو کسی پر غصہ کرنے کے بجائے، کسی کے اوپر چلانے کے بجائے، جی کسی کو ڈانٹنے کے بجائے، کسی کو برا بھلا بولنے کے بجائے، اگر آپ خود اٹھا کر پھینک دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اجر و ثواب والا کام ہے نا، اجر و ثواب والا کام ہے. پیارے نبی نے کیا کہا؟ میری امت کے اجر و ثواب کو دکھایا گیا، تو میں وہ اجر و ثواب بھی دیکھا، وہ نیکی بھی دیکھا. سبحان اللہ. ایک عورت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی. ایک عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد کے کسی کونے میں یا باہر پڑی رہتی تھی، ایسے ہی کبھی کبھی آتی تھی مسجد میں جھاڑو لگا دیا کرتی تھی. کیا ہوا سنیے، ایک مرتبہ اس عورت کا انتقال ہو گیا، اندھیری رات تھی، انتقال ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہے 2-3 دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں ہے. نہیں دیکھا پیارے نبی نے. صحابہ اکرام سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ عورت، وہ اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ مر چکی ہے، 2-3 دن ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا ظننتمونی، حدیث کے الفاظ، پیارے نبی نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ اکرام نے معمولی سمجھا. آج ساری چیزیں مطلبی ہو گئی ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں کسی غریب آدمی کا اگر جنازہ ہو تو پھر دیکھیے کتنے لوگ جاتے ہیں. کوئی مالدار آدمی کا جنازہ ہے، دیکھیے کتنے لوگ جاتے ہیں، اگرچہ وہ بے نمازی ہے، اگرچہ وہ شرابی ہے، کبابی ہے، لوگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو گویا کہ صحابہ اکرام نے بھی معمولی سمجھا. اندھیری رات ہے، ایک ایسے ہی کالی کلوٹی حبشی نسل مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، لگایا کرتی تھی، اس کا انتقال ہوا. پیارے نبی آرام فرما رہے ہیں، پیارے نبی کو کیا مشکل میں ڈالیں گے، پریشانی ہوگی. صحابہ اکرام گئے، جنازے کی نماز پڑھ لیے، دفن کر کے آ گئے. کہا کہ اللہ کے نبی اس کا انتقال ہو گیا. ہم لوگ دفن کر کے آ گئے.
اب سنیے، مسجد سے جس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جتنے لوگ مسجد سے مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلونی علی قبرہا، بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، صحابہ اکرام نے بتایا دکھایا کہ وہ اس کی قبر ہے۔ پیارے نبی وہاں گئے، وہاں جا کے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے لیے دعا کی۔ کتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ دیکھو اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں، 2-4 چیزیں نصیحت کے طور پر اور بیان کرتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے، نبی کی تعلیم ہے کہ اسے جلدی دفن کرو، کفن دفن سے جلدی فارغ ہو جاؤ۔ اگر اچھا آدمی ہے تو بھی اسے جلدی دفن کر دو، اگر برا آدمی ہے تو بھی اسے جلدی دفن کر دو۔ ہمارے معاشرے میں سماج میں دیکھا کیا جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار باہر ہے، اعظم گڑھ میں ہے، دلی میں ہے، ممبئی میں ہے، چلو تاخیر کر دیتے ہیں 2-4 گھنٹہ، آنے دو اس کے بعد پھر تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے، کیوں آپ لیٹ کر رہے ہیں، کیوں آپ تاخیر کر رہے ہیں؟ منع کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جتنا زیادہ جلدی آپ کر سکتے ہیں کفن دفن سے فارغ ہو جائیے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے، اس کا بیٹا آ رہا ہے باہر سے، ٹھیک ہے، بعد میں جا کے وہ جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اکرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وہاں جا کے بعد میں بھی اگر نماز پڑھ لے تو جائز ہے۔ نماز نہیں بھی پڑھیں گے، ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میت کے حق میں دعا تو کرتے ہیں، تو قبرستان جائے، قبر کے پاس جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کے لیے دعا کی، وہ شخص جائے وہاں سے دعا کر کے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ مسجد سے جس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے کیا اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ، اور کیا فضیلت ہے۔ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری یہ نصیحت ہے، آپ خود مسجد سے جڑیے، آپ اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیے، آپ اپنی نئی نسلوں کو مسجد سے جوڑیے۔ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی الجھنیں ہیں، انشاءاللہ سارے الجھن ختم ہو جائیں گے۔ میں بولتا ہوں کسی مولوی کی تقریر میں وہ دم نہیں ہے، کسی مدرس کی درس میں وہ طاقت نہیں ہے، کسی ٹیچر کی ٹیچنگ میں وہ پاور نہیں ہے، کسی ماں باپ کی نصیحت کے اندر وہ طاقت اور پاور نہیں ہے۔ میں ایک جملہ اور بولتا ہوں، کسی بندوق کے اندر اور کسی میزائل کے اندر بھی وہ طاقت اور وہ پاور نہیں ہے جو طاقت اور پاور نماز کے اندر ہے، جو پاور اور جو تاثیر نماز کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی نہیں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی، فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بہت زیادہ پاورفل چیز ہے۔ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیے، بچوں کو لے کر آئیے نماز۔ اب دیکھیے فحش کس کو بولتے ہیں؟ فحش بیٹا بیٹی ماں باپ سارے لوگ مل کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا سین آ جاتا ہے منہ چھپانا پڑتا ہے، سر نیچے کرنا پڑتا ہے۔ فحش ہے، گندگی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے بیٹے کو کیا بنا کے دیا؟ سپریٹ روم بنا کے دیا، ڈسٹرب نہ ہو پڑھائی میں، الگ سے وہ پڑھائی کرے۔ ہم نے باپ نے کیا کیا؟ اسمارٹ فون بھی خرید کے دیا۔ اب تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، بے حیائی ہے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ ساری بے حیائی جائز ہے۔ آپ ایسا نہ کو سمجھو کہ مولانا کیا بول رہے ہیں کہ بے حیائی جائز ہے۔ میں بول رہا ہوں لوگوں کی سوچ شاید کیا ایسا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ ساری چیزیں جائز ہے، تو نماز بہت زیادہ پاورفل چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ زندگی میں مصیبت آئے، پریشانی آئے، الجھن آئے تو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ سمجھ رہے ہیں؟ الجھن ہو، پریشانی ہو، پیارے نبی کی سنت کیا ہے؟ پیارے نبی اذا حزبہ امر صلی، نماز کی طرف لپکتے، مسجد کی طرف لپکتے۔ تو مسجد کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔
ایک مرتبہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان تھوڑا تو میں ہو گیا۔ میاں بیوی میں ہوتا ہے، جب تک دونوں میں جھگڑا نہ ہو تو پیٹ کے اندر جو کھانا ہے وہ ہضم نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے اندر ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان تھوڑا بہت تو میں ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ٹھیک ہے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ آپ گھر سے باہر نکل گئے، مسجد میں آ گئے، مسجد میں آ کے سو گئے۔ پیارے نبی کو پتہ چلا، فوراً گئے بیٹی کے گھر، پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ ناراض ہو گئے، گھر سے باہر نکل گئے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں۔ میں مسئلہ یہ نکالنا چاہتا ہوں، ثابت کرنا چاہتا ہوں، آج کا نوجوان ہے اگر ڈپریشن میں چلا جائے، ٹینشن ہو جائے، الجھن میں مبتلا ہو جائے تو اسے ہم کہاں تلاش کریں گے؟ آج کہاں ملے گا؟ وہ کہاں ملے گا؟ سٹہ بازی میں ملے گا، جوئے کھانے میں ملے گا، سگریٹ کے جو کیا بولتے ہیں پیکٹ ہے نا اسے وہ خالی کر دے گا، شراب کی کہے ایک بوتل وہ خالی کر دے گا، وہ کچھ اور سوچے گا، خودکشی کرنے کے بارے میں سوچے گا اگر بہت زیادہ ڈپریشن ہو تو۔ صحابہ اکرام کی، پیارے نبی کی سنت کیا ہے؟ کبھی اگر زندگی میں ایسا ہو تو پھر کر کے دیکھیے، بہت زیادہ الجھن ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، آپ گھر سے نکل جائیے، وضو بنائیے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیے، آرام کیجیے۔ اگر سکون نہ ملے تو پھر کہنا۔ حضرت علی مسجد میں آ کے سو رہے ہیں، پیارے نبی تلاش کرتے ہوئے مسجد میں آئے، مٹی کی وہ مسجد تھی، یہاں سب دھول لگے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام کیا، السلام علیکم، اس کے بعد پھر 2 مرتبہ کہا، قم ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، قم ابا تراب۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نام ملا، ایک لقب ملا۔ یہ لقب حضرت علی کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد زندگی میں کوئی بھی اگر ابو تراب بول کے پکارتے تھے، بلاتے تھے، حضرت علی کو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ لقب دیا کس نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی نے کہا قم ابا تراب۔ اچھا ایک مسئلہ اور دیکھ لیتے ہیں، ایسے نصیحت، حدیث سامنے آئی تو نصیحت دیکھیے۔ آپ شادی دلا دی اپنے بیٹی کی، اپنے بہن کی، اگر وہ گھر پر آ جائے، شکوہ شکایت کرنے لگے، ساس ایسی ہے، سسر ایسے ہیں، آپ کے داماد جی شوہر ایسے ہیں، تو باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج بھائی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج کیا کرتا ہے؟ آج باپ کیا کرے گا؟ 10 لوگوں کے سامنے وہ بولتا ہے، بھائی بھی بولتا ہے، چلو 4 لوگوں کو لے کر جائیں گے، ایسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اسے کسی طریقے سے ادھر بلاؤ، یہ کریں گے، بہت ساری چیزیں۔ کردار کیا ہونا چاہیے؟ سنت کیا ہونا چاہیے؟ پیارے نبی نے کیا کیا؟ فوراً گئے، بیٹی کو سمجھایا، داماد کے پاس گئے۔ دیکھیے 10 لوگوں کو آپ بتائیں گے تو مسائل کا حل نہیں ہوگا کبھی۔ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، مسئلے کا حل کیا ہے؟ جو نبی نے کیا وہ مسئلے کا حل ہے، یاد رکھیے۔ کہا قم ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، چلو گھر چلو۔ گھر لے کر گئے، اس کے بعد دونوں کو سامنے بیٹھاتے ہیں اور جملہ کیا بولتے ہیں جانتے ہیں؟ فاطمہ یاد رکھنا، آج کے بعد سے اگر تم علی کو ناراض کرو گی تو پھر مجھے ناراض کرو گی۔ علی تم بھی یاد رکھنا، آج کے بعد اگر تو نے کبھی فاطمہ کو ناراض کیا تو پھر گویا تم مجھے ناراض کرو گے۔ دونوں کو ملا دیے، واپس آ گئے۔ سبحان اللہ، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی میں الجھن، پریشانی کبھی اگر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آخری حدیث سناتے ہیں، مسجد سے ہمارا دل لگنا چاہیے، مسجد سے دل لگائیے۔ آج انسان کا دل کہاں کہاں لگ جاتا ہے، اب غور کیجئے، میں بتاؤں، شاید آج کا نوجوان کا دل ماں سے اتنا نہیں لگا، باپ سے اتنا دل نہیں لگا، میرے خیال سے بیوی سے بھی اتنا دل نہیں لگا جتنا موبائل سے دل لگا ہوا ہے نا؟ دل لگانا کس سے؟ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ بِالْمَسَاجِدِ۔ پیارے نبی نے کہا کہ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد سے لٹک جائے، اجر و ثواب کیا ملے گا؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ کون سی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ کچھ یاد آیا؟ نہیں یاد آیا؟ قیامت کا دن ہوگا، سورج بالکل قریب، 1 میل کی دوری پر۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میل کا مطلب مجھے نہیں پتا، وہ زمین کی مسافت مراد ہے یا وہ سرما دانی اسے بھی میل کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ بہرحال یہ حدیث جانے دیجئے، یہ سائے کا عطا پتہ نہیں ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے. مسجد سے دل لگائیے، مسجد سے اپنے آپ کو جوڑیے. اس حدیث کے اندر ایک جملہ اور ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ. چلیے میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے ایک اعلان کروں گا، ایک گزارش بھی کروں گا، اس کے بعد یہ جملہ سناؤں گا، پھر اپنی بات ہم ختم کر دیں گے. شاید کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہ علم نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ پچھم کے سمت جو زمین ہے 17 کٹھا وہ ہم لوگ لے چکے ہیں، ہم لوگ لیے ہیں، کچھ رقم ابھی ادا کرنا باقی ہے. پھر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے بعد جو زمین ہے 17 کٹھا اس کے تعلق سے بھی بات چیت ہو چکی ہے، لیکن اس کا رقم بھی بہت بھاری رقم ہے، ادا کرنا ابھی باقی ہے. بھاری رقم ہے، ادا کرنا ابھی باقی ہے. میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ آپ لوگ چندہ جمع کیجئے. میں کیا بول رہا ہوں وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ بِالْمَسَاجِدِ. آپ اپنا دل مسجد سے لگائیے، اپنا دل مسجد سے لگائیے. یہ جو آخری جملہ میں سنانے جا رہا ہوں نا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقَ يَمِينُهُ. ابھی نماز کے بعد چندہ ہوتا ہے، لوگ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں. کتنا کر کے دیتے ہیں؟ 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ. ٹوٹل ملا جلا کے کتنا پیسہ ہوتا ہے؟ 5000، 6000، 7000. دیکھیے آپ لوگ ڈائری دیکھیے، کاپی دیکھیے، اتنا پیسہ ہوتا ہے. یہاں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ ادھر سے 84 فٹ ہے، 85 فٹ. کتنے لوگ آئیں گے؟ میرے خیال سے 100. چلیے 100 جانے دیجئے، 90 نہیں 80 لوگ تو آئیں گے نا. یہاں 12 صف، اوپر بھی 12 صف، اس کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اگر پر آدمی 20 روپے، 30 یا 50 روپے تو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے ایک انسان. چائے گٹکا تمباکو کھا کے تھوک دیتا ہے، پان کھا کے تھوک دیتا ہے. ہفتے میں پر آدمی اگر 50 روپیہ کر کے دے تو پھر کتنا پیسہ ہوگا آپ حساب کیجئے. کچھ کام آسان ہوگا نا. بتایا کیا گیا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ. آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں دیجئے. اس انداز سے دیکھیے. ٹھیک ہے جب اعلان ہوگا، جب چندہ لگایا جائے گا، جتنا لگایا جائے گا، جو ہمارے اندر استطاعت ہوگی ہم دیں گے. آپ اس انداز سے اگر آپ مدد کریں گے تو آپ اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا. میں 1-2 جملہ بولتا ہوں، 2 منٹ لگے گا. میرا ایک ساتھی ہے کشن گنج کا، وہ پہلے کیرلا میں امامت کیا کرتا تھا. میں بہت زیادہ سمجھایا یہاں امامت کریں گے کیرلا میں تو کیا ہوگا، صرف نماز پڑھاؤ بس سو جاؤ، کوئی کچھ آپ کر نہیں سکتے، کوئی بیان وغیرہ سمجھانا دعوت کا کام آپ نہیں کر سکتے. بہت زیادہ سمجھایا. اس کے بعد مہاراشٹرا میں ایک جگہ اس کو امامت کے لیے میں رکھا. میں خود دیکھا تھا مسجد اس کے لیے ڈھونڈا تھا، رکھا. وہ ایک مرتبہ بتا رہا تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. 2-4 لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے. جلدی نماز پڑھے. مسجد کا کام چل رہا تھا. وہ کہا کہ اچھا مسجد کا صدر کون ہے، سیکریٹری کون ہے؟ بتایا گیا، بلایا گیا. 5 لاکھ کا چیک دیا. زیادہ بات چیت نہیں کی. کہا کہ میرا یہ پیسہ مسجد میں لگا دینا، بس چلے گئے. میرے دوست کا بیان ہے، ساتھی کا بیان ہے کہ 1 سال ہو گیا ابھی تک وہ سارے لوگ نظر نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے. ایسے لوگ بھی ہے دنیا کے اندر جو اس ہاتھ سے دیتے ہیں، اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں. سارے لوگوں کو جمع کرو، مسجد سے اعلان کرو، اس طریقے سے دعا کرو، کچھ نہیں. بس دے دیا جو ذمہ دار ہے، بس مسجد میں میرا یہ پیسہ لگا دیجیے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ غور کیجئے 3 منزل آپ جائیں گے تو بہت سارے پنکھے نہیں ہیں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ جو ذمہ دار ہے وہ کام نہیں کر رہا. آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے. آپ اس حدیث کے اوپر عمل کیجئے. ٹھیک ہے، 1 پنکھے کی ذمہ داری میری طرف سے، آپ ایسے ہی لائیے، لگا دیجئے، بس صدقہ جاریہ. کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کیا. میں وہ جملہ پڑھتا ہوں، اپنی بات ختم کر دیتے ہیں. وقت کا پاس و لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. ایک ایسے نوجوان، ایک ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں دیا، خرچ کیا.
اس ہاتھ نے خرچ کیا، اس ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو مسجد سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سماج اور معاشرے کے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو تو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔